الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. حضرات گرامی، اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، میرے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہن، آج کا عنوان جو ہے، جیسا کہ ناظم جلسہ نے بتایا کہ بڑا عجیب و غریب ہے. اصل میں لوگوں نے سمجھ لیا کہ میں کوئی سائنٹسٹ ہوں، میں چھوٹا موٹا مولوی ہوں. بہرحال دیکھیے کہاں تک اس عنوان پر چلتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں. عنوان ہے چندریان 3 اور تسخیر کائنات. تو پہلے چندریان پر بحث کریں گے، پھر اس کے بعد 3 پر بحث کریں گے، پھر اس کے بعد ہم تسخیر پر بحث کریں گے، پھر اس کے بعد آخر میں ہم کائنات پر بحث کریں گے. ترتیب درمیان میں بدل بھی سکتی ہے. پہلے ہم چندریان کی ترکیب کی اینالیسس یعنی تجزیہ کریں گے. یہ سنسکرت کے 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، چندر اور یان. یہ دونوں کے دونوں الفاظ سنسکرت کے. دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل یہ ہے کہ چندر کا سبجوگیشن یعنی اس کی تصریف گردان یہ سنسکرت کی کتابوں میں موجود ہے، اور یان جو لفظ ہے اس کی بھی تصریف یعنی سبجوگیشن یہ سنسکرت کی کتابوں میں موجود ہے. اور چونکہ میں نقلی چترویدی نہیں ہوں، میں آلریڈی سنسکرت کا طالب علم ہوں، سو میں چندر کا پہلے سبجوگیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اسکالرس موجود ہیں. چندرہ، چندرو، چندرا، چندرم، چندرو، چندران، چندرین، چندرابھیام، چندرے، چندرائے، چندرابھیام، چندریبھے، چندرات، چندرابھیام، چندریبھے، چندرس، چندریو، چندرارام، چندرے، چندریو، چندریشو. جی یہ اس کا سبجوگیشن. ایک چاند کو ایک چاند کے دوارا ذریعے، ایک چاند کے لیے، ایک چاند سے، ایک چاند کا، ایک چاند میں، اور ہر ایک کی 3 حالتیں. یہ ہوا چندر کا سبجوگیشن. جی. اور یان کا سبجوگیشن اس طرح ہے: یانم، یانی، یانانی، یانم، یانی، یانانی، یانین، یانابھیام، یانے، یانا، یانابھیام، یانیبھے، یانات، یانابھیام، یانیبھے، یانس، یانیو، یانانام، یانے، یانیو، یانیشو. جی. ایک سواری کو ایک سواری کے ذریعے، ایک سواری کے لیے، ایک سواری سے، ایک سواری کا، اور ایک سواری میں، اور ہر ایک کی 3 حالت ہے. یہ تو ان دونوں لفظوں کی گردان ہوئی سبجوگیشن، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دونوں الفاظ سنسکرت ہے. چندر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ چندر معنی چاند. ظاہر ہے چندر جس کو قرآن حکیم القمر کہتا ہے، چاند.
اور یان کہتے ہیں رکب کو، سواری، سواری۔ اسی وجہ سے سنسکرت کا جملہ ہے یاتریڑی یاترا شلکم دتّو یاترا پترکم چ گرہیتو دھوم یانین نگرانی گچھنتی۔ مسافر لوگ، یاتری کی جمع یاترانی، یاتریڑی، تو مسافر لوگ یاترا شلکم دتّو یعنی یاترا کی قیمت دے کر، یعنی کرایہ دے کر، اور یاترا پترکم ٹکٹ لے کر، یاترا کا پتر یعنی ٹکٹ لے کر گرہیتو دھوم یانین، یان مانے گاڑی، دھوم مانے دھواں، دھوئیں کی گاڑی کے ذریعے یعنی ریلوے کے ذریعے نگرانی گچھنت، نگرم نگرے نگرانی، ایک گاؤں دو گاؤں کئی گاؤں، اپنے اپنے گاؤں گچھنتی جاتے ہیں، جیسے گچھتی گچھتا گچھنتی گچھت گچھتا گچھت گچھامی گچھاوا گچھاما، تو یہ جمع ہے جی، وہ جاتا ہے وہ دونوں جاتے ہیں وہ سب جاتے ہیں جی، گچھنتی وہ سب جاتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں دھوم یانین، دھوم یانین، دھوم یان مانے ریل گاڑی، دھوئیں کی گاڑی، دھوم کا یعنی دھوئیں کا اس کی سواری، چندریان چاند پر پہنچنے کی سواری، دھوم یان سے چندریان سے ثابت ہوا کہ یان کے معنی ہوتا ہے سواری اور چندر کے معنی ہوتے ہیں چاند، اور جس گاڑی کے ذریعے، جس سواری کے ذریعے آدمی چاند پر پہنچے دیٹ از کالڈ چندریان۔ یہ چندریان جو یہ خلائی جو جہاز ہے جس کو اسرو نے بنایا، اسرو انڈین اسپیس ریسرچ سینٹر نے، اس کے سائنسدانوں نے بنایا، اسرو جس کا مخفف ہے، اس کو ان لوگوں نے مرکب کیا ہے، بنایا ہے چندریان کو، اور اس کو انہوں نے 14 جولائی 2023 کو روانہ کیا، اور تقریباً 40 دن کا فاصلہ طے کر کے یہ چاند کے جنوبی حصے میں یہ اترا چندریان۔ بھارت وہ پہلا ملک ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ چاند کے جنوبی حصے کے اندر اس نے اپنا یہ خلائی جہاز اتارا ہے۔ اس سے پہلے کسی ملک نے چاند کے جنوبی حصے میں اپنا خلائی جہاز نہیں اتارا۔ بھارت کو یہ اعزاز حاصل ہے، اور ہم اس پر اسرو کو بدھائی دیتے ہیں، انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں جی۔ یہ جو خلائی جہاز ہے جس کو چندریان کہتے ہیں، یہ پائلٹ لیس ہے، اس میں پائلٹ نہیں ہے، کوئی انسان نہیں جی، اور اس کا وزن تقریباً 3900 کلو گرام ہے، 3900 کلو گرام اس کا وزن ہے چندریان کا، اور اس میں لاگت 6.1 یعنی 6 ارب 1 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے۔ یہ کم سے کم لاگت ہے جو کسی اسپیس کرافٹ کے اندر، کسی خلائی جہاز کے اندر لگائی جاتی ہے، یعنی 6.1 ارب روپے اس کی ترکیب کے اوپر لگے بنائے گئے۔ اس کا وزن بھی معلوم ہوا، اس پر جو لاگت آئی وہ بھی معلوم ہوا۔ اس کو کہاں سے بھیجا گیا ہے؟ در حقیقت آندھرا پردیش ستیش دھون خلائی جو مرکز ہے وہاں سے اس کو روانہ کیا گیا، اور اس کو چاند پر پہنچنے کے لیے 40 دن کا عرصہ لگا۔ ہم اس پر اس وجہ سے زور دے رہے ہیں اس لیے کہ یہ چیز ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ 40 دن کے اندر
یہ تقریباً 3,86,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہاں پر پہنچا ہے۔ اس نے 40 دن کے اندر 3,86,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہے، اس لیے کہ زمین سے چاند کا جو فاصلہ ہے وہ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ 3,86,000 کلومیٹر ہے۔ تو 3,86,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے 40 دن کے اندر یہ خلائی جہاز چاند کے اوپر اترا ہے۔ یہ 3 حصوں سے مرکب ہے، ایک تو یان ہے وہ، اور دوسرے اس کے اندر ایک لینڈر ہے جس کو وکرم لینڈر بولتے ہیں، اور اس کے اندر ایک اور جو سواری ہے جس کو پرگیان روور بولتے ہیں۔ تو یہ پرگیان روور اس کے 6 پہیے ہیں، یہ چاند پر اتر گیا ہے، اور چاند پر اتر کر کے یہ 6 پہیے کی جو پرگیان روور ہے، جو گاڑی ہے، یہ گھوم رہی ہے اور یہ چاند کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی ہے، چاند کی سطح کا مطالعہ کر رہی ہے، وہاں کی تصویر لے رہی ہے، وہاں کے جو کریٹر سے گڈھے ہیں ان کی تصویریں لے کر لینڈر کو دے رہی ہے، اور لینڈر اس کو اسپیس سینٹر کے اندر بھیج رہا ہے زمین کے اوپر۔ تو یان اور اس کے بعد لینڈر اور یہ اس کا نام وکرم ہے، اور یہ روور ہے جس کو پرگیان روور بولتے ہیں۔ یہ تو رہا چندریان کے اوپر تھوڑا سا مبحث۔ اس اسپیس کرافٹ کو، خلائی جہاز کو کہاں اتارا گیا ہے؟ چاند کے جنوبی حصے میں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ڈارک سائڈ آف دا مون ہے، یہ چاند کا سب سے تاریک حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سورج کی روشنی بہت کم پڑتی ہے، اور سورج کی روشنی کم پڑنے کی وجہ سے یہاں چاروں طرف برف پھیلی ہوئی ہے، برف۔ ابھی جو برف پھیلی ہوئی ہے، اب غور کیجئے کہ یہ اسپیس کرافٹ، یہ خلائی جہاز جو وہاں اتارا گیا ہے، اگر آگے انسانوں کی بستی وہاں بسانی ہوئی تو انسان کی بنیادی ضرورت پہلے پانی ہے، اس برف کو پانی میں تبدیل کر کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس حصے میں سب سے زیادہ برف ہے، اور اس برف کو پانی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جس سے انسان وہاں زندہ رہ سکتا ہے، اس لیے کہ پانی کے بغیر تو کوئی زندہ رہ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق ہی پانی سے فرمائی ہے، اور پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، تو پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور یہ چاند کے ڈارک سائڈ میں جہاں یہ اسپیس کرافٹ یا خلائی جہاز اترا ہے، وہاں پر برف کافی تعداد میں اور کافی مقدار میں موجود ہے جس کو پانی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ وہاں دیکھا جائے کہ پانی مل سکتا ہے کہ نہیں، لہذا برف ہے وہاں، پانی میں اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لہذا انسان زمین سے جا کر وہاں آباد ہو سکتا ہے، بس سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ ہوں جو وہاں پہنچ جائیں۔ تو اب ایک مقصد تو یہ پانی تلاش کرنا، پانی مل گیا۔ دوسرے، پانی مرکب ہے H2O کا تناسب جو ہوتا ہے، یعنی ہائیڈروجن کے 2 حصے ہیں، آکسیجن کا 1 حصہ، تو گویا کہ یہاں آکسیجن اور ہائیڈروجن یہ حاصل کیا جا سکتا ہے، 2۔ اور تیسرے، چاند کی سطح کا، اس کے پورے منطقے اور ایریے کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، چاند سے چاند کا مطالعہ ایک، اور پھر چاند سے زمین کا مطالعہ، یہ مقصد ہے۔ اچھا، پھر ایک عنصر ہے ہیلیم، یہ ہیلیم زمین پر بہت کم پایا جاتا ہے، وہاں کافی مقدار میں موجود ہے۔ اگر ہیلیم 3، اگر یہ ہیلیم 3 ہمیں حاصل ہو جائے انڈیا کو، تو اگلے 250 سال تک ایٹمی ایندھن کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ جی، تو ایک مقصد یہ ہے وہاں اس اسپیس کرافٹ کو بھیجنے کے، خلائی جہاز کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے۔ اور اگر وہاں انسان آباد ہو جائے تو پھر
آدمی وہاں سے فیول لے کر کے، جیسے انڈیا سے کسی ایئر بیس سے ہوائی جہاز اڑا، اس کا فیول ختم ہو گیا، ایندھن ختم ہوا، تو آگے جا کر کے کہیں فیول لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو ایسے یہ جو چندریان گیا ہے وہاں پہنچا ہے، اگر وہاں فیول اسٹیشن بنایا جا سکتا ہو، ممکن ہو، تو پھر وہاں سے ایک دوسری گاڑی فیول لے کر کے یہ سورج کے پاس پہنچ سکتی ہے اور سورج کے ارد گرد کا گہرا مطالعہ کر سکتی ہے، اس لیے کہ زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر سورج ہے، یہاں سے سورج کا مطالعہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے قریب پہنچ کر سورج کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قمر کا تذکرہ فرمایا، پورے قرآن حکیم میں 27 مرتبہ لفظ قمر کا استعمال ہوا ہے، اور اکثر جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً تمام جگہوں پر قمر کے ساتھ شمس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہر جگہ دیکھو، ابھی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رات اور دن ہے۔ دن میں آدمی معاش میں لگا رہتا ہے، تھک جاتا ہے، تو دن کو کمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور پھر آدمی تھکا ہارا جب گھر آتا ہے تو اسے سکون چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لیل، یہ جو رات ہم نے بنائی ہے، یہ بھی ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ یہ رات اپنے اندر سب کو سمیٹ لیتی ہے، جانور تک آرام کرنے لگتے ہیں اور ایک سکون کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دن میں جو تکان آدمی کو لاحق ہوئی تھی وہ رات میں سکون سے بدل جاتی ہے، اس کی تکان دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ رات اور دن دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب آگے دیکھو، اللہ نے فرمایا چاند سورج لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، یعنی چاند پر پہنچ کر کے یہ ثابت ہو گیا کہ چاند دیوتا نہیں ہو سکتا۔ قدیم زمانے میں اور ابھی کچھ لوگ مانتے ہیں کہ چاند دیوتا ہے، چاند خدا ہے، چاند کے اندر الوہی پاور ہے۔ بتایا گیا کہ جس کورے کے اوپر، جس سیارے کے اوپر تم اپنا قدم رکھ سکتے ہو تو وہ ایشور کیسے ہو سکتا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو پیروں تلے آ جائے۔ تو اللہ نے ثابت کر دیا یہ چاند پر چندریان بھجوا کر کے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا، لہذا جب یہ خدا نہیں ہے تو سجدے کے لائق، جو نیچے ہو سجدے کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ عرش پر مستوی ہے، جو عرش پر مستوی ہو، سب سے اوپر ہو، کائنات کے باہر ہو، وہی سجدے کا مستحق ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ جو پیروں کے نیچے آ جائے وہ عبادت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفاق کے اندر یہ نشانی دکھا دی کہ چاند جس کو تم دیوتا مانتے ہو، جس کو تم خدا مانتے ہو، یہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس پر تو تم پہنچ چکے ہو، اس کا مطالعہ کر رہے ہو۔ بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا کوئی مطالعہ کر سکتا ہے، جان سکتا کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ لا، بالکل نہیں۔ تو تم تو اس کی کیفیت جاننے کے لیے پہنچ گئے ہو، برف ہے اس کو ایسا کیا جا سکتا ہے، ہیلیم ہے اس کو جو ایٹمی ایندھن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، پانی ہے اس کو آکسیجن اور ہائیڈروجن میں بدلا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پہنچ کر تم جان رہے ہو، تو یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ایک نقطہ بڑا عجیب و غریب ہے جو بتانا چاہتا ہوں اس آیت کریمہ میں، وہ یہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سجدہ کرو، نہ عبادت کرو سورج کی اور نہ چاند کی۔ کیوں؟ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، یہ دونوں مخلوق ہیں، تو مخلوق عبادت کے لائق نہیں ہوتی، بلکہ عبادت کرو اس کی جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ کن کو؟ چاند اور سورج کو۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آنا چاہیے تھا وہاں؟ خلقہما آنا چاہیے کہ خلقہن آنا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ دو ہی ہے نا وہاں، چاند اور سورج۔ تو ضمیر کیسے آنی چاہیے؟ جب دو ہے تو ضمیر تسنیہ آنی چاہیے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہما، اور سورج اور چاند کی عبادت نہ کرو بلکہ اس کی عبادت کرو
جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے، چاند اور سورج کو، یہ نہیں کہا گیا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمَا، بلکہ یہ کہا گیا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، خَلَقَهُنَّ لماذا؟ کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ تمہاری بس اتنی ہی اوقات ہے کہ چاند تک پہنچ سکو. جانتے ہو کتنے چاند ہیں، کتنے سورج ہیں؟ یہ ایک ہی چاند نہیں ہے. خلقہن، تم تو ایک چاند کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. ہم نے تو اللہ اکبر. اور ہم جب گیلیکسی کو دیکھتے ہیں، اپنی گیلیکسی، اپنی کہکشاں، جس کو ملکی وے کہا جاتا ہے، اپنی کہکشاں اس وجہ سے کہتے ہیں اس لیے کہ اس کہکشانی نظام میں ہماری زمین بھی داخل ہے، اور ہماری زمین ایک سیارہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ہماری زمین جو ایک سیارہ ہے اس کے اندر ایک ہی چاند ہے جی، اور ایک ہی سورج ہے. اور اس گیلیکسی میں جس میں ہماری زمین شامل ہے، جس گیلیکسی کو ہم ملکی وے کہتے ہیں، تقریباً اس میں 10 ارب، اللہ اکبر، 10 ارب سیارے ہیں. تو اگر زمین ایک سیارہ ہے، اس میں ایک چاند ہے، تو اگر 10 ارب سیارے ہیں تو ہر سیارے میں اگر ایک چاند مانا جائے تو 10 ارب سیارے ہیں. اللہ نے فرمایا خلقہن، تم تو اسی چاند کو جو تم سے قریب ہے اسی کو دیکھ رہے ہو، وہاں پہنچ رہے ہو. ارے جیسے کروڑوں ہم نے چاند بنا رکھے. یہ ہے ہماری قدرت، اور یہ ہے ہم. یہ اللہ اسی وجہ سے بڑی شان سے بولتا ہے، ہم ایسا کہتے ہیں جی، ہم ایسا کہتے ہیں. اللہ کیا بات ہے. تو ایک سیارے میں ایک چاند، اللہ فرما خلقہن، ایک ہی چاند نہیں ہے، بلکہ ایک گیلیکسی کے اندر اگر 10 ارب سیارے ہیں اور ایک سیارہ جیسے ہماری زمین ایک سیارہ اس میں ایک چاند ہے، تو 10 ارب سیارے ہیں تو 10 ارب چاند ہوئے. اور اگر ایک سورج مان لیا جائے ایک سیارے کا تو 10 ارب سورج ہوئے. تو وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، ایک چاند جس نے نہیں پیدا کیا بلکہ اربوں چاند پیدا کیے. ایک سورج نہیں پیدا کیا، اربوں سورج پیدا کیے. تم تو ابھی ایک ہی چاند اور ایک ہی سورج کے چکر میں لگے ہو. اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کو روک کے کھڑے ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اور اس آیت کریمہ کو دیکھ کر کے. سمجھتے ہیں؟ پھر آیت کریمہ پڑھتا وَمِنْ آیَاتِهِ